بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، 18ویں صدی کے آغاز سے لے کر آج تک جب محققین نے پہلی بار منجمد براعظم یعنی انٹارکٹیکا کی سرد زمین پر قدم رکھے تھے، لوگ اس پراسرار مقام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے خواہش مند ہیں۔ آج اگرچہ انسان کو انٹارکٹیکا پر پہنچے 2 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر یہ سوال اب بھی موجود ہے کہ یہاں برف کی تہ تلے کیا ہے، اور آخر اتنے سرد ماحول میں یہاں حیات کے برقرار رہنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ سن 1950 میں سائنسدانوں نے اس پراسرار مقام کی باقاعدہ کھوج لگانا شروع کی، اور تب سے لے کر اب تک انٹارکٹیکا کی برف میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے پوشیدہ بے شمار ناقابل یقین چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہیں۔ انٹارکٹیکا میں کئی کلومیٹر تک برف کی تہ میں زندگی موجود ہے۔ ماہرین نے روز آئس شیلف کے مقام پر 730 میٹر گہرا سوراخ کرنے کے بعد اس میں کیمرہ اتارا، جس نے برف کی گہرائی میں اس مقام کا جائزہ لیا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہاں زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، اور انہیں چند مائکروسکوپک آرگنزمز کے علاوہ یہاں کچھ اور نہیں ملے گا۔ مگر کیمرے کی آنکھ نے جو کچھ انہیں دکھایا، اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دنیا کے ان تاریک ترین پانیوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، ستارہ مچھلیاں اور اسی طرح کی کئی دیگر مخلوقات ادھر سے ادھر تیرتی پھر رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں برف تلے نہ صرف غیر ارضی مخلوق کے خلائی جہازوں کا تباہ شدہ ملبہ، بلکہ ہٹلر کی ایک خفیہ ترین بیس بھی موجود ہے۔ یہاں تک افواہیں ہیں کہ یہاں برفانی روحوں کے علاوہ آگ کے بڑے بڑے گولے بھی انسانوں کا پیچھا کرتے دیکھے گئے ہیں۔ سازشی نظریات پر یقین رکھنے والوں کا یہ تک ماننا ہے کہ یہاں اٹلانٹین سلطنت کے عالی شان کھنڈر بھی قدرت کے ہاتھوں تباہی کے بعد برف تلے اپنے عہد رفتہ پر ماتم کنا ابدی نیند سو رہے ہیں، جن کے باعث دنیا کی اولین ترقی یافتہ ترین قوم تھے۔ اگرچہ نام نہاد روشن خیال ذہن ان باتوں کو محض کہانیاں کہہ کر بے پرواہی سے اپنی دنیا میں مگن رہ سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں ایسے راز پنہاں ہیں جنہیں اگر باقاعدہ ٹھوس سائنسی شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو تمام تر روشن خیال حیران رہ جائیں۔ فروری 2012 میں روسی سائنسدانوں نے یہاں پہلی بار کامیابی سے برف کی 4 میٹر تہ میں سوراخ کیا، جس کے بعد روشنی کی کرنیں ایک ایسی وسیع و عریض جھیل تک پہنچی جس نے لاکھوں سالوں سے سورج کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ سائنسدانوں کو دوران تحقیق یہاں لاکھوں سالوں قدیم سیاہ شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا بھی ملا ہے۔ انٹارکٹیکا چونکہ بہت بڑا براعظم ہے، لہٰذا سائنسی تحقیق کے لیے یہ شہاب ثاقب کے ٹکڑے چننے کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ 2015 کے اوائل میں ناسا کے سائنسدانوں اور محققین کو یہاں سے ایک پراسرار شہابیے کا ٹکڑا ملا، جس کی رنگت سیاہ اور سائز آلو کے برابر ہے۔ یہ شہابیہ 13 سال پہلے مریخ سے اس مقام پر گرا تھا، جس میں لاکھوں سال قدیم مائکرو آرگنزمز فاسل شدہ حالت میں موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ شہابیہ غیر ارضی حیات کو کسی نہ کسی شکل میں زمین کی جانب لے کر آ رہا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے انٹارکٹیکا کے لاپا نامی مقام سے 3 ایسی کھوپڑیاں دریافت کی ہیں جن کے سر اونٹ کے کوہانوں کی طرح بلند اور لمبے ہیں۔ یہ دریافت کسی عظیم تر انکشاف سے کم نہیں، کیونکہ اس سے قبل سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ اس خطے پر زمانہ جدید کے انسانوں سے قبل کبھی بھی انسان کے قدم نہیں پڑے، اور اس دریافت کے بعد غالباً تاریخ کی کتابوں کو از سر نو لکھنا پڑے گا، کیونکہ ملنے والی کھوپڑیاں محض انسانوں کی سادہ کھوپڑیاں نہیں، بلکہ وہ کھوپڑیاں ہیں جن کے سروں کو زمانہ زندگی میں مصنوعی طریقے سے لمبا کیا گیا تھا۔ جس طرح ہم آج بھی متعدد افریقی قبائل کو رسم و رواج کے تحت ایسا کرتے دیکھتے ہیں، اس سے قبل اس نوعیت کی کھوپڑیاں مصر اور پیرو سے مل چکی ہیں، اور یہ بات اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھائے جانے والے اسباق کے برعکس انسان افریقہ اور جنوبی امریکہ سے نہ صرف انٹارکٹیکا پہنچ چکے تھے، بلکہ ان کے درمیان باہمی تجارتی روابط بھی تھے۔ طویل عرصے سے انٹارکٹیکا میں پراسرار ترین اہراموں کی موجودگی یا عدم موجودگی پر قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ متعدد محققین کے مطابق یہ اہرام اس مقام پر انسانوں سے قبل کسی تہذیب یافتہ قوم کی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔
انٹارکٹیکا میں انسانی ہاتھوں کی تعمیر کردہ ان اہراموں کی پہلی خبر سن 2013 میں سوشل پلیٹ فارمز پر لیک ہوئی تھی، جن میں متعدد تصاویر اور تشریحات کے ذریعے ان اہراموں کی انٹارکٹیکا میں موجودگی کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ مگر آج کوئی بھی گوگل میپ کے ذریعے ان اہراموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تاہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان برفانی اہرامات کو انسانوں نے تعمیر نہیں کیا تو کیا اندھی، گونگی اور بہری نیچر خود بخود فن تعمیر کے ایسے شاہکار تخلیق کرنے کی اہل ہے؟ خونی آبشار ایک ایسے سرخ دھارے کو نام دیا گیا ہے جو ٹیلر گلیشیئر نامی آبشار سے بہہ رہا ہے۔ انٹارکٹیکا میں بہنے والے اس سرخ دھارے کا سبب ماہرین بھاری مقدار میں پانی میں پائے جانے والے لوہے کے ذرات سے منسوب کرتے ہیں، جو وقتاً فوقتاً پانی میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ لہو رنگ دھارا کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک جھیل سے نکلتا ہے، جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ یہاں لاکھوں سال پہلے کوئی گرم سمندر ہوا کرتا تھا۔ اس جھیل میں نمک کی مقدار دنیا کے تمام سمندروں میں موجود نمک کی مقدار سے 4 گنا زیادہ ہے، اس لیے اس کا پانی صرف -10 ڈگری پر ہی جمتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف میں دبے اس جہاز میں کینیڈا کے 3 باشندے سوار تھے، جو 23 جنوری 2013 کو اچانک لاپتہ ہو گیا تھا اور جسے تمام تر کوششوں کے باوجود فوری طور پر تلاش نہیں کیا جا سکا۔ مگر 1 سال بعد اس جہاز کا ملبہ ماؤنٹ الزبتھ نامی ایک پہاڑ کی انتہائی بلند چوٹی پر دیکھا گیا۔ ملبے کا سراغ ملنے پر ماہرین کا خیال تھا کہ یہ حادثہ جہاز کے پہاڑ سے ٹکرانے کے سبب پیش آیا ہوگا۔ اس جہاز کے بارے میں تاحال اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ اس جہاز سے مسافروں کی جان بچانے کی امید میں کسی پراسرار خطرے کا سگنل دیا گیا تھا۔ یہ جہاز انٹارکٹیکا میں امریکا اور اٹلی کے 2 تحقیقی اسٹیشنوں کے مابین پرواز کر رہا تھا۔ قطب جنوبی پر امریکا کی ایک تحقیقاتی ٹیم کو برف کی تہہ میں 675 میٹر گہرائی سے ایک نامعلوم مخلوق ملی ہے۔ اس کیڑے نما مخلوق کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے اور اس کا جبڑا 2 سینٹی میٹر کا ہے، جو اوپر نیچے کھلنے اور بند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مخلوق کا تعلق جانوروں کے کس گروہ سے ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ منجمد براعظم ستاروں کی طرح ان گنت اسرار اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ان اسرار کے پردوں کو اٹھا کر جواب تلاش کرنے بھی چاہیے یا نہیں؟ سن 1940 میں قطبین کے معروف مہم جو ارنسٹ شیکلٹن کی زیر قیادت ایک مہم انٹارکٹیکا روانہ کی گئی، جو 28 افراد کے عملے پر مشتمل تھی۔ اس مہم کا مقصد انٹارکٹیکا کو پار کرنا تھا، مگر یہ جہاز بمشکل تمام قطب جنوبی پہنچ ہی پایا تھا کہ یکایک اسے ہر طرف سے برف نے گھیر لیا، جس میں یہ 17 مہینوں تک پھنسا رہا۔ مہم جو ٹیم نے اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بالآخر ویل مچھلیوں کا شکار کرنے والوں کے نزدیکی کیمپ کی طرف پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ شیکلٹن کی ماہرانہ قیادت اور بہترین نظم و ضبط کے باعث تمام 28 افراد خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔